توحید ایک ننگی تلوار ہے. ہماری توحید نامکمل ہے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہم شرک کرتے ہیں. تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں نا جگہ جگہ پہ توحید الربوبیہ کے بارے میں آیات آئی ہوئی ہیں. جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور ان کے درمیان ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ہمارا دین جو ہے نا وہ ہے ہی دین توحید. جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے توحید کا جو پرچار ہے وہ کیا. لا الہ الا اللہ کا کہنا. نبی بھی اگر ڈراتے تھے نا تو وہ کسی بندے کی توقیر نہیں کرتے، وہ واعظ کرتے تھے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. واعظ کرتے تھے او لوگوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آؤ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. ٹوورڈز ہدایہ کے انother ایپیسوڈ میں خوش آمدید. آج کا ہمارا ٹاپک توحید کے اوپر ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے دوست بھائی شہریار علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ توحید ایک ننگی تلوار ہے، اور دوسرا یہ کہ توحید کے بارے میں بہت سارے عالم، بہت اس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں. توحید لفظ قرآن کے ہر صفحے پہ موجود ہے. تو ایسا کیا ہے اس میں کہ توحید کے علاوہ کوئی عبادت مکمل نہیں ہو سکتی؟ تو اس حوالے سے علی حسن بھائی آپ روشنی ڈالیں. ایکچولی توحید کا بیسیکلی توحید ایک عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے واحد، ایک، اکیلا. تو جب یہ ورڈ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یوز ہوا، تو اب اس کی نا ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، مختلف اس کی ٹائپس ہیں. تو ان اقسام میں ہمارے پاس آ جاتی ہے توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات، توحید عبادہ. اب جو توحید ربوبیہ ہے نا وہ یہ توحید ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، اور اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ایک ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے. یہ جو ہمارا ایمان ہے نا یہ توحید الربوبیہ میں آتا ہے. پھر آتی ہے توحید اسماء و صفات. اس میں ہم جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ کو صرف انہی نام سے پکاریں اور انہی صفات سے پکاریں. ہم خود سے اللہ تعالیٰ کو کوئی صفات نہیں دے سکتے. نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھولنا ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو ہم خود سے کوئی نام نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں ہم انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے توحید عبادہ. توحید عبادہ یہ ہے کہ آپ نے عبادت بھی ایک اسی ذات کی کرنی ہے. آپ کسی اور ذات کی عبادت نہیں کر سکتے. ایک وہ واحد ذات ہے جس کی آپ عبادت کریں گے. اب ہمارے پاس آتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو تو ایک مانتے ہیں، ہمارا اسلام کی بنیاد یہ ہے، ایک مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ بھی یقین رکھتے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو کنسیپٹ آ گیا ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات پہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم عبادہ میں ہم سے بھول ہو رہی ہے. کیونکہ جو مشرک تھے نا اللہ تعالیٰ کو وہ بھی ایک مانتے تھے. اللہ تعالیٰ سے ہی وہ دعا مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں جو چیزیں ہیں وہ بنائی، اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے. اور وہ جو دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، لیکن وہ عبادت جو ہے وہ اپنے بتوں کی کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں. تو جب تک یہ تین تقاضے پورے نہیں ہوں گے، یہ تینوں چیزیں پوری نہیں ہوں گی تو ہماری توحید پوری نہیں ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پوری نہیں ہے تو ہماری توحید نامکمل ہے. بالکل زبردست. جس طرح علی بھائی نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو نا جیسے کہ 3 اقسام انہوں نے گنوائے، ربوبیت میں، صفات میں، ذات میں، ہر چیز میں اس کو یکتا ماننا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے. شہریار بھائی، مشرک جو ہیں، شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ خود بھی کہتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا. تو ہم سے کہاں پہ ایسی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے جہاں پہ ہم شرک کر جاتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ ایسا ہے کہ مانتے تو ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے اور کہتے بھی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم دوسروں کو اس کا شریک کس طرح ٹھہراتے ہیں؟
دیکھیں آصف بھائی، آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے، اور علی بھائی نے بھی ماشاء اللہ جیسے توحید کے عقیدے کو ڈیفائن کیا. عقیدہ توحید جو ہے اس کے انسان کی ذات کے اوپر بڑے اچھے اثرات ہیں. دیکھیں یہ کائنات بنی ہے، اللہ تعالیٰ سورج کا نکلنا، دن و رات کا آنا جانا، یہ جو پرندے ہیں اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ یہ سب خود بخود نہیں ہوا، اس کو بنانے والی ایک ذات ہے. اور اگر بنانے والی کہیں ذاتیں ہوتی تو یقیناً ان میں جھگڑا ہوتا. جب بھی آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی ادارے کے اندر دو پارٹنر ہوتے ہیں تو کبھی بھی وہ ہمیشہ ایک خاص ایک ایگریمنٹ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. جب بھی اس ایگریمنٹ کی کوئی بھی خلاف ورزی کرتا ہے نا تو ان میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. یہی چیز اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ایک سورہ میں فرمائی ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر بالفرض اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتے، موجود ہوتے، تو زمین و آسمان کے اندر زمین و آسمان کی جو کام ہے ان میں وہ اختلاف ہوتا اور وہ جھگڑتے، معبود آپس میں جھگڑتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اب آصف بھائی جیسے آپ نے شرک کے حوالے سے بات کی کہ لوگ وہ شرک کرتے ہیں، اس میں آصف بھائی کچھ تو مطلب قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ 3 قوموں کا ذکر کرتا ہے. ایک وہ قوم ہے کہ جو پکی یہ کہتی ہے کہ ہم شرک کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں مشہور ہے یہ ہندوازم ہے، بدھسٹ ہیں، اور اسی طرح پارسی مذہب ہے، مجوسی ہیں. تو یہ جتنے مذاہب ہیں یہ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے شریک مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہے خدا، جیسے ہندو کہتے ہیں ایک ایشور ہے، لیکن یہ نیچے جو ہے ان کا عقیدے کا یہ حصہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے کاموں میں شریک ہیں. جیسے اللہ نے کائنات بنائی، سارا نظام بنا کے، اب اس نے ایک چھوٹے چھوٹے اور بھی خدا ہیں جو اللہ کی اس نظام میں اس کے حصے دار ہے، اس کے سانجے ہیں. کہ بارش برسانے والا ایک اور دیوتا ہے، اور ہوا لانے والا ایک اور دیوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے اسی طرح دیگر اور انہوں نے دیوتا بنائے ہوئے. ایک وہ گروہ ہے کہ جو اللہ کی توحید کو مانتا ہے لیکن شرک وہ بھی کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مشرک کہتا نہیں. اور وہ گروہ قرآن حکیم میں اہل کتاب کا گروہ ہے. اہل کتاب جنہیں ہم عام لفظوں میں یہود و نصارہ کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مشرک مانتے نہیں ہیں لیکن حقیقت میں کر وہ بھی شرک رہے ہیں. اور ایک تیسرا گروہ ہے جو سرے سے خداوند تعالیٰ کی ذات کا ہی منکر ہے، جو خدا کہتا ہے خدا ہے ہی نہیں. یہ کائنات، جیسے کہ وہ ایک اسلامی اسکالر ہیں ماشاءاللہ، ان کی مجھے بات بڑی اچھی لگی. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو کچھ لوگ خدا کو نہیں مانتے، انہوں نے کہا خدا کو سبھی مانتے ہیں. انہوں نے کہا یہ بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا ایک کائنات کا خدا مانتے ہیں، ایک کائنات کو خدا مانتے ہیں. یار یہ کائنات جو ہے یہ خود ہی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی مائنڈ پلاننگ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی جانی کہ جو ہے نا سپریم بینگ نہیں ہے. یہ سب ایسے ہی چل رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا، اس کی کوئی حد نہیں. تو یہ تینوں جو لوگ ہیں، ان تینوں لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خطاب فرمایا ہے اور اپنی توحید جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے اللہ نے ہمیں پیدا کی ہے، ہمیں پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے. میں نا آصف بھائی اور علی بھائی آپ سے بھی، میں اگلے دن نا سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جانور بنائے ہیں، کتا ہے، بلی ہے، شیر ہے، یہ کھچر ہے، گھوڑا ہے، تو دیکھو نا ان کو اللہ نے کوئی زبان نہیں دی. دیکھیں نا آصف بھائی. اور دوسرا جو ہے درخت کو بھی اللہ نے زبان نہیں دی. کیا پتا یہ ایسی چیزیں یہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے. اللہ نے ہر چیز کو ہڈن میں رکھا ہے ہماری آزمائش کے لیے. اس کائنات کا جو پرپز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بنایا نا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، آنکھیں دی ہیں، اتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے. اس کے باوجود اتنی خوبصورت ہستی ہے جس نے ساری کی ساری مخلوقات کو ہمارے کام میں لگا دیا ہے. تو ہم اس ذات کے ساتھ کسی ایسی چیز کو اس کا سانجا بناتے ہیں جو خود تخلیق کی گئی ہے. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. بے شک بہت بڑا ظلم ہے. بالکل زبردست. آپ نے جس طرح مثالوں کے ساتھ ہمیں سمجھایا ہے نا، ماشاء اللہ بہت کمال. آپ نے جو لاسٹ پہ ایک اگزامپل ہمیں دی ہے کہ جیسے کہ جتنے بھی جانور ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان نہیں دی، لیکن میرے خیال میں نا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ثنا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کو انسان کے علاوہ کوئی چیز اس دنیا جہاں میں نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ڈینائی کر دے، کہے کہ میں نے نہیں یہ ذکر نہیں کرنا، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کہیں اور اپنا جو کہ میں نے نہیں آج تک دیکھا. علی بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ نے ربوبیت اور مختلف 3-4 اقسام بتائی ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ ایک انسان ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے وہ کیا ہے،
مثال کے طور پر ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں، یا قرآن سے یا حدیث سے کیا حوالہ جات ہمیں مل سکتے ہیں؟ قرآن پاک میں نا جگہ جگہ پہ توحید الربوبیہ کے بارے میں ڈیفرنٹ آیات آئی ہوئی ہیں. تو ایک آیا ہے کہ واللہ خلق السماوات والارض وما بینہما من شیء، کہ جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور ان کے درمیان ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. بے شک. اور اسی طرح ڈیفرنٹ احادیث میں بھی آیا ہوا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. بالکل. اب ہمارے پاس نا ایک آپ آصف بھائی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس نا ختم نبوت پہ نا بہت زیادہ لوگوں کو جوش آتا ہے، لوگوں کو غیرت آتی ہے، لیکن مجھے ایک نا عجیب سا فیل ہوتا ہے جب توحید کے بارے میں لوگ نہیں نکلتے. جب توحید کی باری آتی ہے وہ خود سے فتوے دینے لگ جاتے ہیں. اللہ کے لیے غیرت نہیں آئی. نبوت کیوں آئی ہے؟ نبوت تو بیسیکلی آئی اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نبی کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے. بالکل. لیکن ہمارا دین بھی اسی طرح، علی بھائی آپ نے بہت زبردست بات کی، ہمارا دین جو ہے نا وہ ہے ہی دین توحید. بالکل. جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے توحید کا جو پرچار ہے وہ کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا نا، تو سب سے پہلے یہ کہا کہ آپ اہل کتاب کو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کا کہنا، کہ سب سے پہلے وہ یہ گواہی دیں اللہ تعالیٰ ایک ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے بعد پھر بات کو شروع کرنا. اور سب سے پہلے دیکھیں نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اعلان کس کا کیا تھا؟ کہ میں نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو نبی نے اعلان اس لیے کیا تھا کہ سب سے پہلے میں یہاں پہ جتنے مشرکین ہیں، یہ جو انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں، ان کی نفی. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ان کی نفی. پہلے ان کی نفی ہو، بعد میں جب یہ ایک پہ اکٹھے ہو جائیں گے نا تو یہ پھر اس مقام پہ پہنچیں گے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو نا اس لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ دراصل اللہ تعالیٰ خود کو منوانا چاہتا ہے نا کہ میں ہوں، جو یہ لوگ بھول چکے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یہ نفی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کتابیں اس لیے ہی پیدا کی ہیں نا کہ تاکہ یہ مجھے مانے. بے شک ایسے ہی ہے. اور ہر اس چیز کی نفی کریں جو میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے. اسی سے مجھے ایک اور حدیث یاد آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات پہ یقین رکھتا ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس نے ساری زندگی توحید میں نکال دی اور اس نے اپنے فرائض پورے کیے، تو وہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا. ماشاءاللہ، زبردست. تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ باقی چیزیں تو بعد میں آتی ہیں، نماز بھی بعد میں ہے، روزہ بھی بعد میں ہے، زکوٰۃ بھی بعد میں ہے، پہلے توحید ہے. جس کی توحید ہی نہیں پکی وہ کیسے اپنے نماز، روزہ، زکوٰۃ کو کہے گا کہ یا اللہ میں یہ آپ کے پاس لے کے آیا ہوں؟ جب اللہ کے سامنے وہ لے کے جائے گا اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنی زکوٰۃ، اپنی اچھائیاں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے تو میرے ذات کو ایک سمجھا ہی نہیں، تم عبادت کس کی کرتے رہے ہو. دیکھیں جو بھی عمل ہے نا آصف بھائی، وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا شرک نہیں ہونا چاہیے. کسی چیز کی بھی ملاوٹ ہے، دکھلاوا ہے، تو وہ بھی شرک میں آتا ہے. وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا اس نے شرک کیا. تو آگے بھی ایک الفاظ آتے ہیں وہ میرے ذہن سے نکل گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا، اور یہی چیز قرآن میں بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کا اس آیت کا مفہوم ہے کہ ہاں وہ آیت مجھے پڑھ دیتا ہوں کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہو کہ بے شک میری نماز، میرا خشوع خضوع. اچھا خشوع خضوع کیا ہے آصف بھائی؟ کہ یہ جو ہم اپنے آپ کو سنوارتے ہیں نا کسی کو دیکھ کے، یہ خوبصورتی اپنے اندر لاتے، اسے ہم خشوع خضوع کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ بھی میرے لیے. بالکل. و محیای، اور یہ تم جو جیتے ہو تمہاری زندگی، ہم کہہ دیتے ہیں نا کسی بندے کے بارے میں کہ یار میں تمہارے لیے جی رہا، اللہ کہتا نہیں، و محیای، جینا بھی میرے لیے، و ممات، کہ آپ نے جو مرنا بھی ہے نا وہ بھی میرے لیے، رب العالمین کے لیے مرنا. تو جتنا بھی ہم ہیں اس ذات کا ہمارے اوپر اتنا احسانات ہیں. میں نے جیسے آپ کو پہلے احسانات گنائے، اس نے ہمیں زبان دی ہے. جیسے اللہ قرآن نے فرماتا ہے علامہ البیان، اس نے ہمیں بیان کرنا سکھایا، ہمیں زبان دی. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اے انسان میں نے تمہیں پیدا کیا جب تو کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، تو کوئی چیز نہیں تھا، اور میں نے نہ چیز سے تم کو پیدا کیا.
تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم سے دور کر دیا. وہی نا میں آپ نے جو بات کی ہے نا، تو جب انسان کسی دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو کوئی انسان کسی کو دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے، تو وہ سوچتا ہے کہ وہ مجھے بندہ دیکھ رہا ہے تو میں اپنی نماز کو لمبی کر دیتا ہوں، لیکن یہ شرک ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ بندہ یہ سوچے، یہ ریاکاری کرنے سے پہلے سوچے کہ میں، یہ تو ایک بندہ ہے، اگر پوری انسانیت اس چیز میں لگ جائے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اللہ چاہے تو، اور اگر یہ مجھے کوئی فائدہ دینا چاہے تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. تو جب انسان کی یہ سوچ ہوگی نا تو وہ ریاکاری نہیں کرے گا، یہ چیز تو مسٹ ہے. اچھا ماشاء اللہ سے آپ نے نا بہت زبردست طریقے سے سمجھایا ہے. اور میرا نا ایک اور سوال ہے آپ دونوں سے ہے. مثال کے طور پہ ہم نے ٹھیک ہے ذات کو مان لیا، صفات کو مان لیا، اس میں مطلب کہ کسی قسم کی ہم کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کے ہر ایک صفحے پہ کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو میرا حکم بجا لا. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا بعض اوقات کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کروانے کا کوئی شوق ہے؟ کہ کہتے ہیں کہ کیا وہ اتنا مطلب اللہ تعالیٰ کے اندر غرور ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس میری ہی عبادت کرو. تو ایسا کیا ہے؟ آپ نے بتانا ہے کہ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے لازم ہے کہ اسے ایک کی ہی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ سب کی نفی کی جائے. آصف بھائی، اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کرانے کا شوق نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تعداد ملائکہ ہیں زمین میں، اور یہ پہاڑ اور یہ آسمان اور یہ بادل اور یہ یعنی کہ یہ جو جانور ہیں، ہر کسی کو اپنی تسبیح پتہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ہر کسی کو اپنی نماز پتہ ہے، اپنا رکوع پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس کے فرشتے ہی کافی تھے، اس کو نہیں ضرورت تھی ہم جیسے لوگوں کی. یہ ضرورت تو صرف ہمیں ہے. اس نے ہمیں پیدا، بے شک اس کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن مجید میں کہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا، ایک مقصد کے تحت پیدا کیا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ ان میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. تو عبادت سے مراد ہم صرف نماز کو عبادت کا حصہ بناتے ہیں کہ نماز ایک عبادت ہے، نہیں. اس کے سارے احکام دن و رات میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے آیت کا مفہوم بتا دیا کہ نماز، چلنا پھرنا، خشوع خضوع، زندگی میں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، وہ سارا کا سارا کام ہمارا رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے. ذرا سا بھی اس کام میں ہم کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو وہ بھی ایسا ہی شرک ہے کہ جیسا کسی بت کے آگے جھکنا. بالکل وہی نا. اس میں ایک نا مثال مجھے ابھی یاد آئی. جیسے کہ ہم مطلب کہ کوئی مزدور ہے نا، اس کو بلاتے ہیں کہ گھر میں نا کوئی کام کرنا ہے، تو ہم دن میں اس کی مزدوری پے کرتے ہیں. اگر وہ اس کے دوران غائب ہو جاتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ یار میں نے اس کی مزدوری پے کرنی تھی، یہ تو بس میرے لیے کام کرتا، یہ اور کہاں نکل گیا. اسی طرح نا میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نا آپ کو بڑا مینٹین رکھا ہوا ہے. آپ کا عقل زائل نہیں ہو رہا، آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کے پھیپھڑے نہیں خراب ہو رہے، آپ کا مثانہ نہیں خراب ہو رہا، آپ کا پیٹ خراب ہوتا ہے تو فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ چل پھر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں. اور اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتا ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. اگر وہ دیکھے نا کہ یار یہ جو آکسیجن ہم لے رہے ہیں، کبھی ہم ہاسپٹل میں جا کے وزٹ کریں اور وہاں پہ دیکھیں کہ 1 گھنٹے کی جو آکسیجن وہ لیتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی مریض ہے تو آکسیجن لیتے ہیں تو اس کا وہ چارج کتنا کرتے ہیں؟ لاکھ روپے. تو یار ہم چل پھر رہے ہوتے ہیں، آکسیجن لے رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی. اگر ہم مثال کے طور پر واش روم جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ہمارا پخانہ بند ہو جائے تو واللہ میں کہتا ہوں کہ ہم یہی کہیں کہ یا اللہ ابھی ہماری جان نکال. لیکن آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی دعائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیں کہ تم نا اس طریقے سے میرا شکر ادا کرو، اور وجہ بھی بتائی ہے کہ کس وجہ سے تم میرا شکر ادا کرو. اگر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 3 سے 4 اندھیروں سے ماں کے پیٹ میں پالنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات. کیا اس وقت جو ماں کھا رہی ہوتی ہے، پی رہی ہوتی ہے، تو اس کے اندر بچے تک وہ ہر چیز، مثال کے طور پر اب میں کہتا ہوں کہ ایک ماں ہے، اگر وہ کوئی ایسی چیزیں کھا رہی ہے جو کہ بالکل عجیب سی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بچے کی خوراک کے اندر کسی قسم کا کوئی
وہ نہیں ہوتا تو وہ آئیڈینٹیفائی کر کے کیسے وہ خوراک بچے تک پہنچتی ہے. بے شک. اور پھر وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب کون اس کو سنبھالتا ہے؟ بالکل اللہ کی ذات. اللہ کی ذات سنبھالتی ہے. دیکھیں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ایک وسیلے کے تحت اللہ تک پہنچنا ہے. ایک ہمیں نا پاتھ لینا پڑے گا, ایک سیڑھی, اور مثال بھی دیتے ہیں. ہاں اور مثال وزیر ہے جیسے کہ کسی بادشاہ کے پاس جو ہے نا تو اس کو وزیر کے پہلے سفارش کرنی پڑتی تھا بھی ملتا. تو اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتے ہیں کہ لا تدعوا مع اللہ, اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارو, میرے سوا کسی کو نہیں پکارو. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں, اور ایک جگہ اور بھی فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ, اگر میں جس بندے کو گمراہ کر دوں, جس کو ہدایت نہ دینا چاہوں, جس کو میں اس کو بھٹکا دوں, تو کوئی نہیں ہے جو اس کا مددگار بنے, کوئی اس کا ولی نہیں بن سکتا. تو جب یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں جناب اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کر دوں گا, یہی روش مشرک جو تھے نا ان کی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اسی لیے تباہ ہوئی تھی. تو فرسٹ جو مشرکین تھے وہ وہیں سے آئے تھے, کیونکہ انہوں نے اپنے جو بڑے تھے نا ان کی پہلے انہوں نے بت بنائے, ان کی پوجا شروع کر دی. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ مانتے ہو کہ خدا ایک ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے. ان سے کہا گیا کہ یا آپ مانتے ہو کہ آپ کو ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, کہتے ہیں ہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا, اسی ایک ذات نے پیدا کیا. تو جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ عبادت ان کی کیوں کرتے ہو, تو کہتے ہیں یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ کے چنے ہوئے ہیں, ہمارا جو بات ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرتے ہیں. اگر یہ بات ٹھیک ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو کیوں بھیجتے, اور 900 سال ان کو تبلیغ کی لیکن وہ نہیں مانے, تو اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب کیوں لاتے اگر یہ بات ٹھیک ہوتی. اور یہی روش آج کل ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے, اور جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم ٹھیک ہیں, وہ جو اللہ کی ذات نے فرمایا وہ غلط ہے, جو حضرت فرما کے گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ غلط ہے. وہ یہ علی بھائی کہتے زیادہ لوگوں کی وہ بات ایسے کرنے لگ پڑتے ہیں کہ یار اتنے لوگ غلط ہیں, وہ غلط ہے, وہ غلط ہے, میرے باپ دادا غلط ہے, مجھے باپ دادا. اچھا یہی بات قرآن میں بھی آتی ہے کہ یہ جو باپ دادا کی بات کرتے ہیں ہمارے باپ دادا کی, یار باپ دادا ہماری یہ 4 پیڑھیاں پیچھے کر دی جائیں تو یہ تو مشرک تھے, یہ تو ہمارے باپ دادا سکھ تھے, کوئی ہندو تھے, تو کیا اصل تمہارے وہی اباء و اجداد ہے, تو کیا ہم آج سکھ ہو جائیں؟ کچھ کے تو اباء و اجداد بے نمازی تھے, تو جو بندہ آج اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے, تو کیا وہ اپنے باپ دادا کی مانے تو بے نمازی ہو جائے؟ تو علی بھائی کی ماشاءاللہ کتنی خوبصورت انہوں نے باتیں کی. ان کی ایک پہلے بات میرے وہ ذہن سے نکل گئی تھی جو انہوں نے کہا جو غیرت ان کو نبی کے لیے آتی, نبی کے لیے بھی غیرت آنی چاہیے, لیکن وہ غیرت اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیوں نہیں آتی جس نے آپ کو پیدا کیا ہے جب آپ کچھ بھی نہیں تھے. اور یہ علماء کی بات کر رہے ہیں نا, تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یار ہم کون سے علماء کے آگے جھک رہے ہیں, یہ ہم بس ان کی اعتماد کرتے ہیں نا کہ وہ تعظیم, وہ دین کا علم زیادہ جانتے ہیں, تو وہ ہمیں غلط تو بات نہیں نا بتا سکتے. اللہ کی قسم یہ جو بے دلیل چلتے ہیں نا یہ بھی شرک ہے, اور اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, ان لوگوں نے اپنے درویشوں, اپنے راہبوں, اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ الہ بنا لیا تھا. والمسیح ابن مریم, اور مسیح ابن مریم کو, وما امروا الا ليعبدوا الہا واحد, جبکہ ان سب کو کہا گیا تھا کہ ایک الہ کی عبادت کرو. ٹھیک ہے, ایک الہ کی عبادت کرو. تو اس آیت کے کانٹیکس میں جو ہے نا, یہ آیت جب نازل ہوئی نا یہ علماء یہود کے بارے میں اور نصارہ کے بارے میں, تو یہود میں سے ایک عبداللہ ابن سلام صحابی تھے, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نہیں اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ کے علاوہ الہ بناتے تھے, ہم تو اللہ کو ایک ہی مانتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دی, فرمایا کیا ان کی جس چیز کو وہ حلال قرار دیتے تھے اس کو حلال نہیں مان لیتے تھے؟ نے فرمایا یا رسول اللہ بالکل ایسے, جس کو وہ حرام کہتے تھے اس کو حرام نہیں مانتے تھے, بے دلیل نہیں مانتے تھے ان کی بات. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے. انہوں نے کہا یہ رب بنانا نہیں تو اور کیا ہے. ایسے ہی آج کل انہوں نے نا بندوں کو کی طرف جاتے ہیں, ہماری جو مائیں بہنیں ہیں ان کو میں کہہ لوں گا, تو وہ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمیں نا اولاد چاہیے, کسی کو کہتی ہیں ہمیں نا اولاد چاہیے. تو اب ان کو یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ اولاد صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے, اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے تھے نا, تو انہوں نے حضرت مریم نے کہا کہ آپ کون ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو اولاد دینے آیا ہوں.
میں روح القدس ہوں. تو انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا. تو اب اولاد تو وہ دے گئے, بن باپ کے حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے, لیکن اب یہ جو کنسیپٹ بناتے ہیں کہ یہ ہمیں اولاد دے دے گا, یہ بندہ ہمیں اولاد دے دے گا, یہ ہمارا سفارشی بن جائے گا اللہ کی بارگاہ میں, تو یہ حضرت جبرائیل سے کیوں نہیں مانگتے؟ وہ بھی تو اولاد دے کے گئے تھے نا, جبرائیل سے مانگنا چاہیے, تو مانگنا چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ اس کی نفی قرآن پاک میں ہی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے عطا کرتا ہوں. اس سے آگے آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بانجھ رکھتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں جوڑے عطا کرتا ہوں. ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ کھل کے بتا رہے ہیں. تو پھر ہمیں کس چیز کی بھول ہے؟ ہم یہی ہے نا کہ ہمیں لا علمی ہے, یا ہمیں ہماری ہٹ دھرمی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد کر کے گئے ہم وہی کریں گے, ہم وہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ تو پھر وہ بات ہو گئی نا, ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد تھے نا وہ سپیریئر ہے, ناؤز باللہ وہ سپیریئر ہے ہمارے نبی سے, ہمارے اللہ سے, ہماری روایات سپیریئر ہے. بالکل. آصف بھائی اس میں آپ سے بھی یہ کہتا ہوں, دیکھیں نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اپنے ان شریکوں سے ان سے کہہ دو, اے نبی ان کیسے کہہ دو کہ جب میں آسمان و زمین کی تخلیق کر رہا تھا اس وقت یہ کہاں تھے, اس وقت کیا کر رہے, سب سے بڑا ما یملکون من قطمیر. اللہ نے فرمایا کہ کھجور کے جو نا کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے بھی یہ مالک نہیں ہے, یہ جو اس کے اوپر جلدی. آصف بھائی دیکھیں نا یار, آپ بھی اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یار دیکھو یہ لوگ جو ہیں یار سمجھتے ہی نہیں ہیں یار, یہ جو کھجور کے اوپر والا حصہ ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے, یہ وہ بھی نہیں بنا سکتے. ہم کہہ رہے ہیں یہ بیٹا دے دے گا. ہمیں اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ یار یہ رسوم جو یہ عقائد جو اپنا من گڑت جو آئے ہیں ہمارے, یہ غلط رسوم جو پیدا کی گئی ہیں یا لوگوں کو ایسے ہی کہہ لیں کہ گمراہ کیا گیا ہے اور توحید کو دھندلا کیا گیا ہے, صرف یہ کہ اپنی دکانیں چمکانے کے لیے. سیدھی سی بات ہے. تو دیکھیں نا جو ذات یہ کہتی ہے کہ پتہ بھی نہیں گرتا اور مجھے علم ہے. اللہ اکبر. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم کھا بھی رہے ہو, پی بھی رہے ہو, زندہ بھی ہو, ماشاءاللہ صحت مند بھی ہو, اور اللہ تعالیٰ کو تمہارا نہیں پتا, پتے کا پتہ ہے جو اپنی جگہ سے نہیں, اور تم کیا یہ ممکن ہے کہ تمہارا نہ پتا؟ تو تم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے, تم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے, تم اس کی صفات کے اندر کیوں شرک کرتے ہو کسی اور کو, اس کی ذات کے اندر. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یار ہم کون سا شرک کر رہے ہیں, ہم تو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں, لیکن کہنے اور کرنے میں ہمارا بہت تضاد ہے. وہی نا, ہمارے پاس نا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہم جی توحید کے رکھوالے بن گئے ہیں. ہماری توحید, ہم جو کر لینا ہماری توحید قائم ہے. وہ ایک مثال ہے نا, وہ بی بی پاکیزہ تھی ایک, تو ان کو قاری صاحب نے کہا کہ وضو کرنا آتا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں وضو کرنا نہیں آتا, کیونکہ انہوں نے پہلے پوچھا کہ نماز پڑھتی ہو, کہتی نہیں. تو وہ کہتے کہ وضو کرنا آتا ہے, انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں وضو کرنا آتا ہے. تو قاری صاحب نے نا ان کو وضو کرنا سکھایا. تو جب وضو کیا نا تو انہوں نے نماز پڑھی اور کہا کہ اب نماز نہیں چھوڑنی. تو وہ نا کچھ 10 سال کے لیے نا وہ کہیں سفر پہ چلے گئے, کیونکہ پہلے سفر بھی بہت زیادہ لمبے ہوا کرتے تھے. تو وہ 10 سال بعد واپس آئے, تو انہوں نے بی بی پاکیزہ سے پوچھا کہ یہ جناب آپ نے نماز پڑھی؟ کہتی ہے کہ جب سے آپ گئے ہیں نا ایک نماز نہیں میں نے چھوڑی. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ تو وضو اب ٹھیک ٹھاک اس کا طریقہ آ گیا؟ تو انہوں نے کہا وہ تو آپ کروا کے گئے تھے نا. تو وہی بات ہے نا, وہ تو آپ کروا. اسی طرح ہماری جو تھی اس میں ان کو 6 بچے بھی پیدا ہو گئے اور ان کا وضو ہے نا کہ وہ ایک عالم ہے وہ بتا رہے تھے, وہ شعر تو مجھے نہیں آتا, وہ کہتا ہے دیکھو کرے غیر بت کی پوجا تو کافر, وہ بتا رہے تھے اس میں. تو کہتا ہے لیکن مومنوں کے لیے خوشادہ رائیں, شوق سے عبادت کر لیں جس کی چاہیں, نبی کو چاہیں تو خدا کر دکھائیں, ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, مومنوں کے لیے خوشادہ. توحید کے اوپر کوئی فرق نہیں. یہ تو اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ لب پہ توحید ہے مگر دل میں ہم نے تصویر بت اتار رکھی. وہی لبوں سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ماشاءاللہ نا. اچھا آپ مجھے نا ایک اور بات بتائیں, جو بندہ توحید پہ چل رہا ہو انفرادی طور پہ, وہ اس نے ماشاءاللہ سے عبادت کر رہا ہو, کسی کو شریک نہ ٹھہرا رہا ہو, مثال کے طور پہ ایک ایسا مسلمان ہے جو بالکل توحید کے اوپر چل رہا ہے, تو ایسے کیا توحید کا
اس کے اوپر اثر ہوگا. مثال کے طور پر کیا وہ سارے جتنے بھی خدا ہیں ان کی نفی کر دے گا؟ کہ اس کے اندر کیا پر اعتمادی ہوگی یا جذبہ ہوگا یا وہ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. تو عقیدہ توحید اتنا خوبصورت عقیدہ ہے نا کہ یہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے. یہ آزاد کر دیتا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے. تو اس کو میں اس طرح ڈیفائن کرتا ہوں کہ جب ہم نے سورج کو دیکھا تو ہم نے کہا یہ میرا الہ ہے، جیسے ابراہیم نے کہا. جب غروب ہو گیا تو ہم نے کہا لا الہ. پھر جب چاند نکلا تو ہم نے کہا یہ میرا الہ ہے. پھر جو غروب ہو گیا تو ہم نے کہا نہیں یہ تو میرا نہیں الہ ہو سکتا. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو آنکھوں سے دیکھا، ہمیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں. یہ اللہ نے جو ہمیں آنکھیں دی ہیں، یہ ہاتھ دیے، یہ ان گندے اور برے کاموں کے لیے نہیں دیے. یہ ہمیں مستی، ناچ گانا، فضول کی یہ جو محفلیں ہم کرتے ہیں، یہ گانے گنگنانے کے لیے ہمیں زبان نہیں دی اللہ نے. بالکل. ہمیں جو اللہ نے ٹانگیں دی ہیں یہ اس لیے نہیں دی ہیں کہ ہم ان ٹانگوں کا غلط استعمال کریں، بے حیائی کی طرف چل کے جائیں. اللہ نے یہ سب کچھ اسی لیے دیا ہے کہ میری ذات کو پہچانو، میں کیا ہوں، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جو تمہیں رزق دے رہی، جو ذات دے رہی ہے، جس کی وجہ سے تو صحیح سلامت چل رہے ہو، بول رہے ہو. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا اسی لیے کیا ہے کہ ہم اس ذات کو پہچانیں کہ یار وہ ذات کیا ہے. باقی مجھے آپ کا سوال تھوڑا سا آپ کا سوال دوبارہ ریپیٹ ذرا کیجیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ توحید کا انسانی شخصیت پہ شخصیت، ہاں میں اسی پہ آتا ہوں. تھوڑا پوائنٹ میں دوسری طرف چلا گیا. دیکھیے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ ذات ہے جس نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے تو انسان آزاد ہو جاتا ہے اس فکر سے. اب اسے پتا ہے کہ یار میں کسی چیز کا جواب دے نہیں، مجھے اس نے پیدا کیے، ہاتھ دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، یہ پورا وجود دیا ہے، یہ اس کا وجود ہے، میں اس کا ہی جواب دوں، میں کسی کا جواب دے نہیں ہوں. اس کے اندر سے ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے، وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا. ماشاءاللہ زبردست. وہ اقبال کا شعر بھی ہے نا، یہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو. یا دیکھیں نا، تو یہ عزت نفس انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے جب وہ الہ کو الہ. یار آپ نے کیا شعر یاد کروا دیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا اب دیکھیں نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں جناب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہم نے شرک کرنا ہوتا ہے. اب اگر ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھا کیوں ہے؟ کسی نے کبھی سوچا ہے یہ کیوں رکھا ہے؟ سب سے پہلے یہی چیز آتی ہے. اللہ تعالیٰ پہلے اپنی وحدانیت کی گواہی لے رہے ہیں آپ سے کہ آپ نے پہلے گواہی دینی ہے، یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں. اب جب یہ انسان کہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا مانگ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سب سے بیسٹ آگے دعا بتاتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. انسان تو مانگ لے گا، انسان کہے گا یا اللہ مجھے دنیاوی پیسہ چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے بینک بیلنس چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے سب سے بیسٹ دعا بتا دی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز نماز میں بعد میں رکھی ہے، بالکل سب سے پہلے اپنی توحید رکھی ہے. بالکل. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک بندہ 5 ٹائم نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہا ہے اور یہ بار بار پڑھ رہا ہے، ہر رکعت میں پڑھ رہا ہے سورۃ الفاتحہ، کیونکہ کوئی نماز نہیں ہوتی سورۃ الفاتحہ کے بغیر. تو علی بھائی جس طرح آپ نے بات کی ہے نا دوسرا نماز کی، تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو نا انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توحید سے نا انسان کے اندر نا عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے. چاہے وہ اس کے پاس بینک بیلنس جتنا مرضی ہو، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو جتنا مرضی عطا کر دے، لیکن جب اس کا یقین توحید کے اوپر ہوگا نا اور وہ مکمل اور انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائے گا تو وہ بہت زیادہ عاجز بھی ہوگا. یہ چیز جو ہے نا میں نے بہت زیادہ آبزرو کی ہے. میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو بڑی بڑی گاڑیوں سے اتر کے نا ماشاءاللہ مسکینوں کو گلے سے مل رہے ہوتے ہیں. تو میں نے یہ چیز بہت زیادہ آبزرو کی ہے. دیکھیے یہ آپ نے پوائنٹ علی بھائی بتائیں گے، آپ نے جیسے میں نے بتایا کہ ڈر نکل جاتا ہے. تو جب انسان کے اندر سے ڈر نکل جاتا ہے تو ڈر کس ذات کا آتا ہے؟ اللہ کی ذات کا. تو جب اللہ کی ذات کا ڈر آتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہی کہتی ہے نا کہ شیخی نہ بن، اکڑ کے نہ چل زمین پہ. تو جب وہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے میں ہوں کیا، میں بھی انسان ہوں، وہ کم پیسے والا بھی انسان ہے.
نہ اس کے کم پیسے نے اس کو جنت میں داخل کرنا ہے، نہ میرے زیادہ پیسے نے مجھے جنت میں داخل کرنا ہے. بالکل. تو یہ اصل تو آصف بھائی مال وہ ہے جو اعمال ہے ہمارے. یہ کیا مال ہے، یہ دنیا کی کیا چیزیں. آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ یہ دنیا جو ہے یہ آپ نے کہا یہ تو بالکل عارضی ہے. علی بھائی نے بھی میرے خیال میں یہ بات کی. بالکل. تو یہ کیا مال ہے یار جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور ہمارے کام، یہ گاڑی، یہ پیسہ، یہ جو خوبصورت عورتیں جن کی لالچ پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، جن کی حوث کے پیچھے حوث نے ہمیں اندر سے اتنا کھوکھلا کر دی کہ یہ ہمیں اللہ کے حضور بچا لیں گے. جب ہم مرتے ہیں 4 فٹ زمین کے نیچے جاتے ہیں تب پتہ چل جاتا ہے ہاتھ بھی خالی ہیں. یار میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آج کل لوگ توحید کو بیان کرنے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہر چیز تو وہ بیان کر لیتے ہیں، نماز کے بارے میں بھی بیان کر لیں گے، روزے کے بارے میں بھی بیان کر لیں گے، لیکن جب توحید کی باری آئے گی نا وہ پتلی گلی سے نکلیں گے کہ کہیں نہ ہمیں چھٹکارا مل جائے، کوئی ہم پہ تنقید نہ کرے. تو اس کی وجہ کے مین ریزن کیا ہے؟ اچھا علی بھائی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آصف بھائی آپ بھی بتائیں. آپ بتا دیں. میں اس پہ نا 1-2 چیزیں دیکھیں علی بھائی. عقیدہ توحید پہ تو ہمارے پاس کافی مواد جو ہے نا وہ پڑھا ہوا ہے، بہت زیادہ لیکچرز پڑھے ہوئے ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں. سب سے زیادہ جو اگر نئی چیز نہ ملتی وہ یہ ہے کہ ہم عملی توحید جو ہے جس توحید پہ ہم کو عمل کرنا ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک آ جاتی ہے انفرادی توحید. انفرادی توحید میں یہ ہے کہ میں ایسا بندہ بن جاؤں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب میں اس طرح بن جاتا ہوں نا پھر یہ تقاضے ہوتے ہیں کہ یار اب میں نے نظام کو بھی بدلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے خود کو بدل لیا، ٹھیک ہے، اللہ کرنا لگ گیا، بیٹھ گیا اور سارے کام جو ہے وہ پورے کرنے لگ گیا. تو اس کے بعد آتا ہے نظام کو بدلنا. اب نظام آپ بدلو گے نا تو تب آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ پہ وہ رحمتیں نازل کرے گا جو وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا. عقیدہ توحید جو ہے نا وہ تو بیان کر دیا گیا ہے. وہ قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس میں جو عقیدہ توحید پہ بات نہ ہو. کوئی مطلب کہ کتاب نہیں ہے. آپ اگر سرچ کرو گے تو ہزاروں کتابیں آپ کو. لیکن یہ ڈرتے کیوں ہیں ہمارے لوگ؟ یہ ان کے دل میں نا ایک خوف ہے، ہر چیز بیان کر لیں گے لیکن جب توحید کی باری آئے گی نا یہ کہیں گے کہ وہ فرقہ بازی جائے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں، میری بات سے لوگ ناراض ہو جائیں. ان کے جو دل ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا نا، وہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لے. اللہ نے کہا یہ نا کہ تم ایمان، تم کہو ہم اسلام لے. اللہ کہتا ہے ایسے کافر ہیں دنیا میں. میں کہتا ہوں ان کے دلوں میں کفر ہے. اللہ کہتا ہے کافر ایسے ہیں کہ جب خالص اللہ کا ذکر کیا جاتا تو ان کے دل گھٹ جاتے ہیں، اور جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تو خوش ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اللہ کی ہم پہ رحمت نہیں نازل ہو رہی، اللہ کا فضل نہیں ہم پہ آ رہا ہے. تو جناب جب جگہ پہ 5-5 کلومیٹر پہ آپ کے شرک کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، شرک ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو سب سے ناپسند چیز ہے وہ آپ کے معاشرے میں عام سے عام ہوتی جا رہی ہے. آپ کی جو رسومات ہیں، آپ کے جو روایات ہیں، آپ کی جو چیزیں بھی ہیں، آپ کا رہن سہن، آپ کا چلنا پھرنا، وہ اس میں سب شرک آ رہا ہے. تو توحید کی نفی ہو رہی ہے. اس میں آخری بات میں اس میں کر دوں کہ آصف بھائی میں اس کو بھی اللہ کی توحید کے اوپر ڈاکہ ڈالنا کہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ کا نظام، اللہ کی کتاب، اللہ کی شریعت وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور غیروں کا قانون جو ہے وہ نافذ ہو رہا ہے. اللہ نے کتاب دے دی، حکمت کے ساتھ اس نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا. اس نے کتاب میں ایک چیز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جیسے آپ نے بات کی ہے کہ کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کے علم میں ہوتا ہے. اس نے کتاب حکمت میں ساری باتیں لکھ دی ہیں، ازل سے لکھ دی. اس نے کوئی چیز نہیں جو اس سے مخفی ہو. اس نے ہر چیز بتا دی کہ یعنی کہ بیٹیوں کے کیا حقوق ہیں، اس کے بعد والدین کے کیا حقوق ہیں، معاشرے کو کیسے چلانا ہے، حکومت کس طرح قائم کرنی. اس کے بعد میں کہتا ہوں اس کی کتاب، اس کی شریعت کے اندر اگر اس کے احکام آ گئے اور اب غیروں کے احکام ہیں تو یہ بھی توحید کے اوپر ڈاکہ ہے. یار ہمیں نا بیسیکلی تو تھوڑا سا نا لہجے میں نرمی بھی لانی چاہیے، کیونکہ ہمارے جو معاشرے میں نا جو لوگ توحید سمجھا رہے ہیں نا ان کے توحید سمجھانے کا کسی کا طریقہ نہیں ٹھیک. فرسٹ آف آل نا اگر ہم معاشرے میں نا، اب یہ چیز عام تو ہوتی جا رہی ہے لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس چیز پہ قابو کیسے پا سکتے ہیں، ہم اس چیز کو روک کیسے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ فرض ہے ایز اے مسلمان. اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم توحید کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس کو روکیں. بالکل. تو اس کو نا ایک نرمی کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ جناب کوئی کسی کی شلوار نیچے آ رہی ہے نا
تو ٹخنوں پہ، تو وہ کہیں گے جناب او منافق او کافر، ہاں شلوار اوپر کرو. تو یہ جب طریقہ ہوگا کہ وہ بندہ وہ اس وقت تو کر لے گا، لیکن اس کے دل میں جو وہ بات پیدا ہوگی نا، وہ اس کو نا بہت زیادہ ڈیمیج کرے اچھا گی. علی بھائی نے بڑی اچھی یہ بات کی ہے کہ توحید منافق کافر. اللہ تعالیٰ نے جیسے میں شروع میں بتایا نا، اللہ تعالیٰ نے جس قوموں سے خطاب کیا، اللہ کا اہل کتاب کے ساتھ جو خطاب ہے قرآن میں وہ کیسا ہے، اور اللہ کا مشرکوں کے ساتھ خطاب کیسا ہے. بالکل. کیونکہ مشرک اپنے آپ کو خود کہہ رہا ہے کہ میں مشرک ہوں، اہل کتاب توجیہ دے رہا ہے. ایسا ہی ہمارا جو مومن بھائی ہے نا، وہ توجیہ دیتا ہے کہ میں یار شرک نہیں کر رہا، یہ جو میں مزاروں پہ جا رہا ہوں ان سے مانگ رہا ہوں نا، تو اس پہ اللہ کی توحید پہ کوئی حرج نہیں آ رہی. یہ بھی اللہ ان سے مانگنا، اللہ سے ہی مانگنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ہی چنندہ بندے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جیسے قرآن میں فرماتا ہے نا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو اور حق کے سوا نہ کہو، کہ حق کے سوا منہ سے کوئی بات نہ نکالو. تو کبھی بھی ہمارا جو علی بھائی نے کہا ہمارا جو طرز ہونا چاہیے نا، جو واضح و نصیحت، نبی بھی اگر ڈراتے تھے نا تو وہ کسی بندے کی توقیر نہیں کرتے تھے کہ کسی بندے کی جو ہے عزت نفس کے اوپر، وہ واعظ کرتے تھے. او لوگوں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ وہ یہی کہتے وہ بالوالدین احسانا، جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں نا اس میں وہ واعظ کرتے تھے. او لوگوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کی جو ہے والدین کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آؤ. اسی طرح نا ایک حدیث میں بھی آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے سمجھا سکتے ہیں، کس طرح ہم نرمی لا سکتے ہیں. بالکل. تو ہم کیوں لائیں نرمی، یہ تو ٹاپک ہی اتنا ایسے ہے. وہ خود کو نا وہ غصہ لاتے ہیں کہ غصے سے یہ کام ہو جائے گا. تو ہم دیکھ سکتے ہیں حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سمجھایا. ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل جو صحابی ہے نا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ نا اٹھ کر جانے لگے، تو آپ نے پیچھے سے آواز دی یا معاذ. تو جو معاذ تھے نا وہ رک گئے. تو آپ نے فرمایا اے معاذ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے. تو آگے سے معاذ کہتے کہ یا لبیک یا رسول اللہ، میری جان آپ پہ قربان. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظار نہیں کیا کہ حضرت معاذ ان کے پاس چل کے آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے، چل کے ان کے پاس گئے اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھ کے فرمایا اے معاذ کیا میں تجھے ایک چیز نہ بتاؤں، میں تجھے آج ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا یا نبی میرے لیے تحفہ، یا رسول میرے لیے تحفہ. تو آپ نے فرمایا اپنی ہر نماز کے بعد یہ دعا لازمی پڑھو، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بالکل. اے اللہ میرے ذکر، میرے شکر اور میری بہترین عبادت میں میری مدد فرما. اور حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اس دن کے بعد میں نے اپنی زندگی کی کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جس میں میں نے یہ دعا نہ پڑھی ہو. تو دیکھیں سمجھانے کا طریقہ دیکھیں، اور ہم کیسے سمجھا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا جو طریقہ تھا نا وہ بہت زیادہ انمول تھا، بہت احسن. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک صحابی تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے بال بڑے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو یہ بال بہت زیادہ پیارے لگ رہے ہیں، لیکن اگر اتنے چھوٹے ہو جاتے نا تو مزید پیارے لگتے. تو کتنا ماشاءاللہ اس نے پھر اگلے دن اتنے چھوٹے کروا لیے. اور یہ نا ایک انداز ہے سمجھانے کا. تو میں توحید کے بارے میں نا اب یہی کہوں گا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے. تو توحید کے بارے میں جاننے کے لیے نا سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. والسلام.